بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم صدر اجلاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء اکرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے پیارے ساتھیوں، موضوع خطابت ہے توحید کی اہمیت۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا تنہا خالق، رازق، مالک ماننا، تمام عبادات صرف اسی کے لیے خاص کرنا اور اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ بنانا توحید کہلاتا ہے۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، توحید سب سے قیمتی سرمایہ ہے، توحید تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، سب نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے فرمائی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو دعوت توحید پیش کی: یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ رب العالمین جو سب پر غالب ہے؟ غرض یہ کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام اسی دعوت پر متفق تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سامعین اکرام، توحید ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، وہ قوم بتوں کی پوجا کرنے میں مشہور تھی، وہ قوم بتوں کو حایت روا مانا کرتی تھی، ان کو مشکل کشا مانا کرتی تھی، نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور کہا: لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے لیے آپ نے، آپ کے جانثاروں نے اس دعوت توحید کے خاطر تکلیفیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، اپنی مال و جان کی قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر لی، توحید ہی کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ پھر جب آپ اور
آپ کے صحابہ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بتوں کو پاش پاش کیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، آج حق آ گیا اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ محترم حضرات، ایمان کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ توحید کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یاد کریں اس وقت کو جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ سرداران قریش ان کے پاس بیٹھے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ اس پر سرداران قریش کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے اور اپنی پہلی بات دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے کہا کہ وہ دین عبد المطلب پر قائم ہیں اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ سامعین اکرام، اسی توحید کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ جان چلی جائے لیکن زندگی میں شرک نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے توحید کے خاطر ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، توحید کے خاطر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، توحید کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، لیکن توحید سے کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس امت میں صحابہ نے صحابیات نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ مسکراتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتی ہیں، لیکن توحید نہیں چھوڑتی ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ لوگوں دنیا چھوٹ سکتی ہے لیکن توحید نہیں، جان جا سکتی ہے لیکن توحید نہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا تھا جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح ایک اللہ کو اپنا حقیقی معبود مان لیں تو غلامی کے طوق جو ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ طوق نکل جائیں گے۔ ہم ایک اللہ واحد کے غلام بن کر اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہ توحید کی برکت ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں اس کو سر جھکانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔